بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 147 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان الزمان الذی لا يقبل فیہ الایمان۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال ابن أيوب حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مرکز اور مستقر تک پہنچ جاتا ہے جو عرش الہی کے نیچے ہے، وہاں جا کر خضوع سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور مستقل اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بلند ہو جا اور وہیں لوٹ جا جہاں سے تو آیا تھا۔ چنانچہ وہ لوٹ جاتا ہے اور صبح کو اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مستقر پر پہنچ جاتا ہے عرش کے نیچے، اور پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی حالت پر پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بلند ہو جا اور وہیں لوٹ جا جہاں سے تو آیا تھا۔ چنانچہ وہ لوٹ جاتا ہے اور صبح کو اپنے مطلع سے طلوع ہو جاتا ہے، پھر وہ چلتا رہتا ہے اور لوگوں کو اس میں کوئی تغیر معلوم نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے مستقر پر جا پہنچتا ہے وہیں عرش کے نیچے، پھر اس سے کہا جائے گا کہ بلند ہو جا اور صبح کو اپنے مغرب سے طلوع ہو، چنانچہ وہ مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو ایسا کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں اعمال صالحہ نہ کیے تھے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن ایوب المقابری، دوسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم بن راہوے الحنظلی المروزی ثقۃ ثبت امام حجہ، اور تیسرے ہیں ابن علیہ جن کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم ثقۃ حافظ، چوتھے ہیں یونس بن عبید بن دینار العبدی ثقۃ ثبت فاضل، اور پانچویں ہیں ابراہیم بن یزید التیمی ثقۃ، چھٹے ہیں ان کے والد گرامی یزید بن شریک بن طارق التیمی الکوفی ثقۃ، اور ساتویں ہیں صحابی رسول حضرت ابو ذر الغفاری، مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے جندب بن جنادہ صحیح روایت کے مطابق۔ اسلام تو بہت جلد قبول کر لیا تھا، ہجرت تاخیر سے کی تھی، بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور ان کے بہت سارے مناقب ہیں۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں 3 تابعین کا تذکرہ ہے کہ بعض سے روایت کر رہے ہیں، یونس ابراہیم سے اور وہ اپنے والد سے، اور یہ تینوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اگر سورج ہر رات عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے جبکہ سورج مسلسل گردش میں ہے اور زمین پر مختلف علاقوں میں طلوع اور غروب کا نظام جاری رہتا ہے؟ بعض علاقوں میں دن اور رات کی مدت مختلف ہوتی ہے،
حتیٰ کہ بعض جگہوں پر آدھا سال دن اور آدھا سال رات رہتی ہے۔ علامہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سورج اپنے مدار سے باہر نہیں نکلتا اور نہ ہی وہ آسمانوں سے گزر کر عرش تک پہنچتا ہے۔ وہ اس حدیث کے ظاہری مفہوم کو مشاہدے اور سائنسی دلائل کے مطابق سمجھنے میں دشواری کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی معاصر علماء سے اس تضاد کو سلجھانے کی کوشش کی مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ انہوں نے اس اشکال کا حل یہ پیش کیا کہ سورج اور دیگر سیارے عقل و شعور رکھتے ہیں، جیسے کہ قرآن کی آیات یسبحون اور رأیتہم لی ساجدین سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں سورج کے سجدہ اور استئذان کو حقیقی معنوں میں لیا جائے، یعنی سورج شعور کے ساتھ اجازت مانگتا ہے۔ علامہ آلوسی اور بعض صوفیاء کے مطابق سورج میں نفس ناطقہ موجود ہو سکتا ہے جو جسم سے جدا ہو کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، جیسے اولیاء اللہ ایک وقت میں کئی جگہ نظر آتے ہیں۔ اس طرح سورج کا جسمانی مدار باقی رہتا ہے اور روحانی طور پر سجدہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عبارت آپ حضرات کے سامنے بطور حوالے کے پیش کی جا رہی ہے۔ بقیہ حدیث پاک میں مستقرها تحت العرش سے مراد سورج کا مستقر زمانی یعنی قیامت تک کی مدت یہ بھی ہو سکتا ہے، اور مکانی مستقر بھی یعنی وہ مقام جہاں سے سورج کی حرکت شروع ہوئی وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی دوران سجدہ بھی کرتا ہے اور اجازت بھی مانگتا ہے۔ اور آخر میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ افلاک کا نظام غیب سے تعلق ہے جس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے، لہذا ان احادیث پر ایمان لانا اور بلا چون و چرا تسلیم کرنا ہی درست رویہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث میں اس وقت کو بیان کیا جا رہا ہے جس کے اندر ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہی اس حدیث کو ابواب الایمان میں لانے کی مناسبت ہے۔ اور اس چیز کا بیان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغیبات کا علم عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے وہ مغیبات امت کے سامنے بیان فرمائی تاکہ امت ان پر ایمان لائے اور ان کی معرفت بڑھ جائے، کیونکہ معرفت کے مطابق ہی انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ مزید اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی انوکھی صنعت کا بیان ہے، اس کی عظیم حکمت کا بیان ہے کہ اس نے سورج کو پورے جہان کو روشن کرنے کے لیے مسخر کیا ہے۔ اس کا چلنا اور اس کا اپنے مدار کے اندر گھومنا وہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور اس میں عرش کا اس بات بھی ہے، اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرش تمام عالم کے اوپر ہے، گویا کہ وہ عرش سارے جہان کی چھت ہے۔ یہ فائدہ بھی اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے جیسے دیگر تمام مخلوقات، چاہے وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین پر، طوعاً یا کرہن۔ اور یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، حتیٰ کہ وہ باتیں بھی بتاتے جن کے بارے میں سوال نہ کیا گیا ہو، جیسے سورج کے غروب کے بعد اس کے مقام کے بارے میں۔ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا جو دنیا کے اختتام کی علامت ہے، اور یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کا فائدہ مخصوص وقت تک محدود ہے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوں گے۔ یہ اقتباس قرآن و حدیث کی روشنی میں کائناتی نظام، نبوی تعلیمات اور آخرت کی علامات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ وبی قال وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي وقال اخبرنا خالد يعني ابن عبد الله قال حدثني يونس عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما اتدرون اين تذهب هذه الشمس بمثل معنى حديث ابن عليا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عبد الحمید بن بیان الواسطی اور دوسرے ہیں خالد بن عبداللہ بن عبد الرحمن ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ حدیث کے اندر گزر چکا ہے۔ وبی قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو قریب واللفظ لابی قریب قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال دخلت المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فلما غابت الشمس قال یا ابا ذر هل تدری این تذهب هذه قال قلت اللہ ورسولہ اعلم قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها
قال ثم قرأ فی قراءة عبد اللہ وذالک مستقر لہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اسی اثناء میں جب سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جاتا ہے اور سجدے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور پھر ایک بار اس سے کہا جائے گا کہ لوٹ جا جہاں سے آیا ہے، چنانچہ پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات کے مطابق یوں پڑھا وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا، یعنی وہی مرکز ہے سورج کے ٹھہرنے کا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو معاویہ جن کا نام ہے محمد بن خازم الضریر الکوفی ثقۃ حافظ۔ دوسرے ہیں اعمش جن کا نام ہے سلیمان بن مہران الاسدی الحافظ الحجہ الثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج واسحاق بن ابراہیم قال اسحاق اخبرنا وقال الاشج حدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قول اللہ تعالی والشمس تجری لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش۔ ترجمہ واضح ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو سعید الاشج جن کا نام ہے عبداللہ بن سعید بن حسین الکندی الکوفی ثقۃ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔